ناظرین، اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، ماہرین کا خیال ہے کہ اس گیلیکسی میں ہمارے سورج اور سولر سسٹم جیسے مزید 3200 سولر سسٹم ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کائنات میں 30 ارب نوری سال کی مسافت تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے آگے کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ وسیع و عریض کائنات کہیں جا کر ختم بھی ہوتی ہے یا نہیں، ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اس پوری کائنات میں ہماری گیلیکسی کی حیثیت ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر اس گیلیکسی میں ہمارا سولر سسٹم اور اس سولر سسٹم میں ہماری یہ زمین ہے جہاں ہم آباد ہیں۔ اب یہاں سے ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کا مرکز ہم انسان ہیں تو ہم اس کائنات کے ایک ذرہ برابر کونے میں کیوں پڑے ہیں؟ صرف ہمارے لیے خالق کائنات کو اتنی بڑی کائنات بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب یہاں سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ نے یہ پوری کائنات صرف اور صرف ہمارے لیے بنائی ہے؟ جبکہ ہم قرآن میں کچھ ایسی آیات بھی پڑھتے ہیں جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس کائنات میں ہماری زمین کے علاوہ بھی ایسی زمینیں موجود ہو سکتی ہیں جن میں ہماری ہی طرح کی ایک دنیا آباد ہو۔ ابھی ہم اس معاملے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے، لیکن قرآن کی کچھ آیات اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آسمان سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب اگر میں آپ کو قرآن سے دے دوں تو مجھے لگتا ہے کہ جس سوال کا جواب ہم دینے بیٹھے ہیں وہ اور زیادہ گمبھیر ہو جائے گا۔ ذرا دیکھیں تو قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا، یعنی یہ جو ستارے ہیں وہ پہلے آسمان کی حدود کے اندر ہی آراستہ کیے گئے ہیں۔ گویا ہماری بصیرت کی وہ آخری حد جس کے بارے میں نے شروع میں بتایا کہ 30 ارب نوری سال ہے، یہ شاید ہم ابھی اپنے آسمان دنیا کی حد کے اندر ہی گھوم رہے ہیں۔ یہ کہاں جا کر ختم ہوگا، پھر اگلے آسمان کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ قرآن کی اس آیت سے اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ دوسرے آسمان کے نظارے شاید اس سے قطعی مختلف ہوں جیسے کہ اس آسمان کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں اس آسمان کی طرز پر ستارے یا سیارے وغیرہ موجود نہ ہوں۔ پھر دوسرے آسمان پر کیا تخلیقات ہوں گی یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور پھر ساتواں۔ اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ جس کو سائنس کی دنیا میں کائنات کہا جاتا ہے وہ میرے نزدیک محض زمین اور پہلے آسمان تک کی تمام تخلیقات ہیں تو کیا ہوگا؟ گویا پہلے ہمارا سوال صرف اس بنیاد پر تھا کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات کیوں بنائی، پھر ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ تو صرف ایک ہے، ایسی اوپر تلے 7 ہیں، تب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل لی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ اب یہاں روز آخرت کے لیے زمین کو دوسری زمین سے بدلنے اور آسمان کے بھی بدلنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کس زمین کی بات ہو رہی ہے ہم نہیں جانتے، کون سے آسمان سے بدلا جائے گا ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں آج تک اس کائنات کا کوئی سرا نہیں ملا، ہم اس کائنات کی آخری حد سے واقف ہی نہیں، بلکہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کائنات کی کوئی حد ہے بھی یا نہیں۔ ممکن ہے اس آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کا کوئی راستہ اسی آسمان کے کسی بلیک ہول سے ہو کر گزرتا ہو۔ اس موضوع پر ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک اس وقت آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات کی آخر ہمیں ضرورت ہی کیا تھی جبکہ ہم اس کے محض ایک کونے میں پڑے ہیں؟ یہ سوال اس وقت زیادہ اہم لگتا ہے جب آپ اللہ کا انکار کر دیں، روز آخرت کا انکار کر دیں، جنت اور جہنم کا بھی انکار کر دیں۔ گویا اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد انسان کے لیے سب کچھ ختم ہو جانا ہے تو آپ کے لیے آج کے دور کا سب سے بڑا سوال ہی یہی ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہمارے کس کام کی؟ لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس زمین پر مرنے کے بعد آپ کو ایک اور زندگی ملنے والی ہے، ایک دوسری زمین پر، ایک دوسرے آسمان تلے، پھر وہاں حساب کتاب کے بعد جزا و سزا کا ایک نظام ہے جس کے نتیجے میں جنتیں ہیں اور جہنم بھی ہے۔ ایک ادنا سے ادنا جنتی کے پاس اتنی بڑی زمین ہوگی جس میں اس زمین جیسی کئی زمینیں سما جائیں، تب آپ کو لگے گا کہ آپ کے سوال کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ پھر ابھی ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے اپنے انتہائی فرما بردار بندوں کو چن کر آگے ان سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم اسی کو کل کائنات سمجھتے تھے، پھر جب ہم دنیا میں آئے
तो दुनिया की वुसअत पर हैरान हुए। फिर जब हम पर कायनात के राज आश्कार हुए तो हमने उस पर दांतों तले उंगलियां दबाई। फिर आगे जन्नत में हमारी हैरत के कितने बड़े बड़े सामान मौजूद हैं, उनसे आज हम वाकिफ ही नहीं। हमारे लिए हमारी दुनियाओं का दायरा वसी से वसीतर और वसीतर से वसी तरीन होता चला जा रहा है। फिर हम इस सवाल को रिवर्स एंगल से भी समझ सकते हैं, यानी अगर ये कायनात हमारी जरूरत से ज्यादा बड़ी है तो इसे कितना होना चाहिए था। इस सवाल के जवाब के लिए हमें जरा अपनी जरूरत को खंगालना पड़ेगा। इस कायनात में बराह रास्त हम पर असर अंदाज यानी हमारी जरूरत की चीजें कितनी हैं, जरा उन्हें अलग करके देखें। जैसे हमें रहने के लिए एक जमीन दरकार है, रोशनी और हरारत के लिए एक सूरज, एक चांद, कोई 100-200 सितारे हो जाएं, जरा आसमान पर रात को चमकते हुए अच्छे लगेंगे। और क्या चाहिए? ये मरीख, ये अतारुद, ज़ोहरा और मुश्तरी वगैरह का हमने क्या करना है? इन्हें अपनी कायनात में से नफी कर दें, यानी एक जमीन के गिर्द घूमता हुआ एक चांद, थोड़े फासले पर सूरज और थोड़े से सितारे, और फिर बस कायनात खत्म। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी जरूरत के ऐन मुताबिक छोटी सी कायनात वजूद में आई है, इसको पूरा का पूरा समझने के लिए आपको कितना अरसा दरकार है? मेरा ख्याल है कि जमीन पर तो हम खुद रहते हैं, सूरज के मुतालिक भी हम काफी कुछ जानते हैं, चांद और सितारों के बारे में भी हमने काफी इल्म जमा कर लिया है। अब ये सारा इल्म हासिल कर लेने के बाद इंसान साइंसी इल्म में मजीद क्या तरक्की करेगा? सब कुछ तो मुसख्खर कर लिया, 4-5 तो चीजें थी कुल कायनात में, सब तक पहुंच गए। मजीद आगे जाएं तो कायनात का रास्ता बंद हो कि आगे तो कुछ बनाया ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी। अब इंसान करेगा क्या? फारिग बैठा रहेगा कयामत तक? तो अच्छा नहीं किया अल्लाह ने कि इतनी बड़ी कायनात बनाकर इंसान को कयामत तक के लिए मसरूफ कर दिया। कुछ ना कुछ ढूंढता ही फिरेगा, कुछ ना कुछ खोजता ही फिरेगा। इंसान को तो खुश होना चाहिए कि इंसान के खालिक ने उसकी अकल को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। वो जानता था कि ये कायनात इंसानी जिस्म की मुनासबत से काफी बड़ी जरूर है, लेकिन इंसानी अकल की मुनासबत से हरगिज बड़ी नहीं है। यकीनन इंसान में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो इतनी बड़ी कायनात को भी तस्खीर करने की कोशिश जरूर करेगा।